اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان تصور حسین اور اپنے ڈیجیٹل سوشل میڈیا چینلز پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اپنے تھمبنیل سے تو دیکھ ہی لیا ہوگا، انٹرویوز کا سلسلہ بہت آج کل جاری ہے۔ پریس کانفرنس پہلے ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اور اب ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے انٹرویوز کا۔ تو ابھی حالیہ جو ایک انٹرویو ہوا وہ ایک حاجرہ خان، جو کہ میرے خیال میں شوبز سے ان کا تعلق ہے، کوئی ماڈل وغیرہ ہیں، انہوں نے اپنی ایک جو ہے وہ بک لانچ کی ہے جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ان کے کردار، ان کے کریکٹر سے متعلق کچھ لکھا ہے، اور اپنے اور ان کے ریلیشنز کے بارے میں کچھ لکھا ہے، پرائیویٹ چیزیں کافی جو ہے نا وہ انہوں نے لکھی ہیں۔ اچھا، اس میں میں نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے اس پر ویلاگ کیے، کافی لوگوں نے اپنی ویوز دیے، اپنی کامنٹری کی، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی ذرا اپنا اظہار خیال کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں، دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کل ہم نے جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے متعلق ایک بات کی تو ہم نے کہا کہ ذرا اخلاقیات جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، اور اس پہ ہم نے کافی زیادہ جو ہے نا وہ لیکچر دیا۔ یہاں پر میں بھی میرا جو ہے نا دورہ معیار نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے، میرے حلقہ احباب کے لوگ، میرے دوست، میرے جو کچھ تھوڑے بہت فالورز ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ میں کوئی عمران خان صاحب یا ان کی سیاست سے بہت زیادہ یا ان کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ متاثر یا پھر متفق نہیں ہوں۔ میں بہت بڑا بھی نہیں، لیکن ناقد ہوں ان کی سیاست اور ان کا یہ سارے معاملات کا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سچ نہ بولا جائے، اور جو آپ کو صحیح غلط کو بھی آپ صحیح بولتے جائیں ان کے خلاف، اور ان کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو آپ ہر چیز کو استعمال کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک بندے کی سیاست سے آپ متفق نہیں ہیں، ایک بندے کی پرسنالٹی سے آپ متفق نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر معاملے میں ہی اس کو رگڑتے چلے جائیں اور جو حق ہے وہ کہنا آپ چھوڑ دیں۔ بے شک عمران خان صاحب کی سیاست، ان کا یہ جو وے آف ان کا جو گورنمنٹ تھا یا پھر وے آف ان کا پالیٹکس تھا، اس سے بے شک ہمیں لاکھ اختلاف سے، لیکن اس وقت جو یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اس سے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میں۔ سب سے پہلے تو یہ جو بی بی ہیں حاجرہ صاحبہ، جن کو ابھی یاد آیا ہے، ان کے کہنے کے مطابق کہ بک تو انہوں نے 2014 میں لکھی تھی، لیکن اس وقت جو ہے نا پبلشرز نے انہیں الاؤ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ بھی اس میں یہ چیزیں ہیں، تو انہوں نے اب بک کے جو ہے نا وہ لانچ کی ہے۔ تو اب بھی انہوں نے بک جو ہے نا وہ پبلشر کے بغیر لانچ کی ہے۔ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جو ان کی بک ہے نا وہ کوئی پبلشر کسی نے لانچ نہیں کی، وہ خود ہی انہوں نے پرنٹ کر کے اس کو نکالا ہوا ہے۔ اور یہ جوید چودھری صاحب نے بھی ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک میں نے پراپر کسی پبلشر نے اس کو جو ہے نا وہ پبلش نہیں کیا، حالانکہ یہ لیگلی طور پر بھی یہ رانگ ہے۔ اس کے علاوہ پریس کانفرنس بھی کافی ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد ابھی انٹرویوز بھی، خاور مانیکا صاحب کو بھی ابھی آ کر خان صاحب میں بہت ساری برائیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، بڑی لمبی فہرست ہے جنہوں نے خان صاحب کو اس ٹینیور میں چھوڑا۔ اس بارے میں جو میرا ویو ہے نا یار، میں کہتا ہوں کہ آپ وہ بندہ بزدل ترین شخص ہے جو کسی شخص کے برے وقت میں اسے چھوڑے، اچھے وقت کو انجوائے کرے، اور برے وقت میں آ کے اس کو چھوڑ دے، اور ساری اس کی برائیاں اس کے شخص کے برے وقت میں آپ کو یاد آئیں۔ مرد بنے، مردانگی دکھائیں، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ہمت دکھائیں۔ ایک شخص مشکل میں ہے تو اس وقت آپ کو سب اس کی برائیاں نظر آ رہی ہیں، جب وہ پاور میں تھا تو آپ اس کی پاور کو یوز کرتے رہے ہیں۔ خاور مانیکا صاحب نے جناب ان کی جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ پاک پتن کے ڈی پی او تک تبدیل کروائے، ان کی پوری پاور کو استعمال کیا، اپنی سابقہ اہلیہ کی پاور کو، عثمان بزدار صاحب کی پاور کو، اور جناب فرا گوگی کی پاور کو پورا انجوائے کرتے رہے۔ اور جیسے ہی جناب ابھی ایک چھوٹا سا جھٹکا لگا تو خان صاحب کی جناب ساری برائیاں انہیں نظر آنے لگ گئی ہیں، اور انہوں نے جناب آ کے اپنی ہی عزت کا کچرا نکال دیا کہ جناب میرے گھر میں یہ ہوتا تھا، میرے گھر میں وہ ہوتا تھا۔ تو بھائی اس وقت تو آپ نے صحافیوں کو انٹرویوز تک دیے تھے، آپ نے اپنے ویڈیو میسیجز تک دیے تھے کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایک اچھے کاز کے لیے ہو رہا ہے، اور مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابھی آپ کو برائیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہی میسیج اس بی بی کے لیے بھی ہے۔ بی بی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ فرینڈ شپ پلس کیا ہوتا ہے یا افیئر پلس کیا ہوتا ہے جو آپ نے اس میں کہا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی تھا آپ کو پہلے یاد نہیں آیا، آپ کو اب آ کے یاد آیا یہ سارا کچھ بتانے کا۔
آپ اگر اتنی ہی ہمت والی ہوتی تو آپ اس وقت بولتی ہیں، اگر آپ کو اتنی اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہوتا تو اس وقت بولتی ہیں۔ یہ جو ابھی آپ کی غیرت جاگی ہے نا خاور مانیکا صاحب کی اور آپ جیسے لوگوں کی، یہ حاضرہ بی بی لوگوں کی، یہ غیرت اپنی عزت کے لیے نہیں جاگی، یہ غیرت ڈنڈے سے جگائی جا رہی ہے، یا پھر اگلا بندہ پہلے گرا ہوا ہے تو اس کو مزید گرانے کے لیے جو ہے نا وہ یہ غیرت جاگی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں ان کا وزن اگر جب عمران خان صاحب پاور میں تھے نا، اگر تب آپ کرتے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا۔ ابھی اگر کوئی آپ سچی بات بھی عمران خان صاحب کے خلاف کریں گے نا تو وہ نیگیٹو میں جائے گی کہ بھائی یہ تو جناب ان کے اوپر پریشر ہے یا یہ ہے یا وہ ہے۔ مبینہ طور پر مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے یا نہیں ہے، یا پھر آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن ان دنوں میں آپ کی ان باتوں کا کی کوئی میری نظر میں وقت نہیں ہے، اگر سچی بھی ہیں تو۔ کیونکہ اگر سچی ہیں تو یہ تب آپ نے کیوں نہیں کی، تب آپ کیوں استعمال ہوتے رہے یا ان کی پاور کو استعمال کرتے رہے، تب آپ جناب پورا بیوروکریسی کو انجوائے کرتے رہے، یہ ہمارے مانیکا صاحب اور یہ بی بی جو ہیں جناب، جیسا کہ یہ فرما رہی ہیں کہ جناب ہم فارم ہاؤس پر یہ وہ آنا جانا آپ کا، ظاہر خان صاحب اس وقت جناب پورے اپنے تھے، اس میں عروج پر تھے، تو جناب ان کے ساتھ ایک اپنی اگر اس بندے کے ایسے بندے کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہو یا فرینڈشپ پلس ہو یا کچھ بھی ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، تو اپنی ایک ٹور ہوتی ہے جناب، تو وہ ٹور اس وقت آپ بناتے رہے، اس وقت آپ کو نہیں پتا لگا کہ جناب یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور آج آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ خدا کا خوف کریں، ہمت کریں، جو مرد لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہوں گے میں وہ مرد بنے یار، اس وقت مردانگی دکھانی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ جو ہے نا آ کے وہ محلے کی بیبیوں کی طرح ان کے خان صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ان الزامات کا فائدہ نہیں ہے، تو خدا کا خوف کریں۔ بی بی آپ کی یہ جو بک ہے اس کو آپ تب لانچ کرتی ہیں، اب تو میرے سامنے تو آئے گی تو میں میرا، حالانکہ میں بے شک عمران خان کے فالوورز میں سے نہیں ہوں، لیکن میں جب یہ سوچوں گا کہ یار یہ اب پتہ نہیں کیوں اس نے لانچ کر دی ہے، تو باقی لوگ بھی یہی سوچیں گے، تو یہ صرف ایک رڈی کا ٹکڑا تمہاری کتاب ہمارے لیے اس وقت ہاں، تب آپ یہ کتاب لانچ کرتی ہیں، ہمیں پتا ہوتا کہ جناب یہ عمران خان صاحب پاور میں ہیں، تو یہ بی بی جناب سٹینڈ لے رہی ہے، ہمت کر رہی ہے، تو اس وقت اس کتاب کی ویلیو میرے لیے بھی ہوتی، میں اس کے اوپر بات بھی کرتا، ہو سکتا ہے آپ کو سپورٹ بھی ہم کرتے، لیکن اس وقت نہیں بی بی، نا 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 نا، اس وقت نہیں، اس وقت تو یہ سارا ہمیں سیاسی گن چکر لگ رہا ہے جو آپ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی بات کا وزن بھی گھٹا رہی ہیں، اپنی عزت کے اوپر بھی آپ حروف اٹھا رہی ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب شہرت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب جیسی پرسنالٹی آپ کو ہر طرح سے شہرت دے سکتی ہے، اگر آپ ان کے حق میں بات کرنا شروع کر دینا پھر بھی آپ کو شہرت ہو سکتی ہے، جو کہ اپنے وقت میں بڑے بڑے صحافیوں نے جناب یہاں سے یا لے کر یوٹیوبرز یہاں سے لے کر یہاں پہنچ گئے عمران خان صاحب کی باتیں کرتے، کیونکہ ان کے فالوورز ان کو سنتے ہیں۔ آج کل یہ ہوا ہے کہ اگر آپ نے جناب مشہور ہونا ہے تو جناب آپ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا کوئی بات لے کر آئیں، پریس کانفرنس کریں گے، وہ ٹک سے آپ جناب آئیں گے ہیڈ لائنز میں، اور جناب آپ کو پروگرامز میں بھی بلایا جائے گا، اور آپ جناب آپ کی جو ایک شہرت کی جو ہے بلندیاں ہیں اس کو آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہ بی بی آپ، مجھے تو بلیو می، میں نے یہ حاجرہ خان کا نام نہیں پہلے سنا تھا، یہ دو دن سے جناب یہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے جناب، ہر اینکر پرسن اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، ہر یوٹیوبر اس کے بارے میں بات کر رہا ہے جناب، اور یہ جناب اس کی تصاویر چل رہی ہیں، تو بھائی بی بی مشہور تو ہو گئی ہے، تو یہ شہرت کے لیے اگر آپ یہ کر رہی ہیں پھر بھی غلط ہے، اگر آپ کسی پریشر کے انڈر کر رہی ہیں پھر بھی غلط ہے، کرنا تھا تو یہ آج سے پہلے جب عمران خان صاحب پاور میں تھے، وہ حکومت میں رہے، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اب یار آپ پبلشر کا بہانہ لگا رہی ہیں، اب بھی تو آپ نے پبلشر کے بغیر یہ بک نکالی ہے، تب بھی پبلشر کے بغیر بک نکال دیتی، صحیح تھا نا؟ اسی طرح مانیکا صاحب جناب، تب آپ کی غیرت نہیں جاگی، اب آپ کو بڑی غیرت یاد آ رہی ہے جناب، یہ غلط ہو گیا، آپ نے اپلیکیشن بھی دے دی ہے کہ جناب یہ ہو گیا، میرے پیچھے یہ ہوتا رہا، تو آپ بعد میں یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ جناب یہ سارا کچھ میری اجازت سے ہو رہا ہے؟ تب آپ کی غیرت جو ہے نا وہ ستو پی کے سوئی ہوئی تھی، جو ابھی آ کے جاگی ہے۔ خدا کا خوف کریں یار، خدا کا خوف کریں، اللہ پاک جناب آپ سب کو بھی ہدایت دے، اور جو جس نے پاکستان کے ساتھ غلط کیا ہے، جو بد کردار ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، جو بھی ہے، اللہ پاک جناب ان کو جو ہے نا وہ ان کا بیڑا غرق کرے، میرا یہ ماننا ہے، جو بھی ہے ان سیاستدانوں میں سے جس نے ملک پاکستان کی تباہی میں اپنا کردار ادا کیا، معیشت کی تباہی میں، اخلاقی اقدار کی تباہی میں اپنا جو ہے نا کردار ادا کیا، اللہ پاک اس کو غرق کرے۔ یہ موقع نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا، اپنے پوائنٹس لانے کا، جب موقع تھا تب آپ لوگ بولے نہیں، اب جناب ایک بندہ گرا ہوا ہے تو اس کو مزید گرانے آ گئے،
میرے خیال میں ان چیزوں سے خان صاحب کے فالوورز کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ان کے ووٹرز کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور جو ہم ان کے ووٹر سپورٹرز ان کے فالوورز نہیں ہیں، یہ باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہی تو ان کے ووٹر کے اوپر کیا اثر کرے گی؟ یہ بات ذرا غور کریں۔ اپنے میزبان تصور حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔